السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وطر کی نماز کیسے پڑھیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ وطر کی نماز حضرت کیسے پڑھیں اور وطر کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت ہی مختصر سے وقت میں وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دھیان سے اس کو اگر سنیں گے تو وطر کی نماز ہم آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ دیکھیے وطر کے اندر جو ہے 3 رکعت ہوتی ہے اور وطر کی نماز جو ہے یہ واجب ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہے جب عشاء کی فرض نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد 2 سنتیں 2 نفل پڑھ چکے تو پھر وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ 3 رکعت واجب۔ نیت کر لیں، نیت کے بارے میں زیادہ جو ہے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، بس دل میں آپ کا ارادہ ہے کہ میں وطر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہی آپ کی نیت ہے۔ میں وطر کی نماز کی نیت کر رہا ہوں یا وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہونا کافی ہے اور یہ آپ کی وطر کی نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ آپ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں تو مستحب ہے، بہتر ہے، اس طرح سے کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب، اللہ اکبر واسطے اللہ تعالیٰ کے اور منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کے نیت آپ باندھ لیں۔ اس کے بعد جب نیت باندھ لی آپ نے تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، جس طرح سے نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے الحمد شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہے قرآن میں، کہیں سے بھی کوئی صورت یاد ہے تو وہ صورت آپ پڑھ لیں، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخصوص صورت پڑھی جائے گی یا کوئی فلاں صورت ہی پڑھیں گے تبھی ہماری وطر کی نماز ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بھی صورت آپ کو یاد ہے، اگر آپ کو انا اعطیناک الکوثر یاد ہے تو وہ پڑھ لیجیے پہلی رکعت میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو بھی صورت ہے آپ کو اس کو پڑھ لیں اور اس طرح سے پھر رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، 1 رکعت مکمل کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو بھی صورت یاد ہے آپ کو قرآن پاک سے وہ پڑھ لیجئے۔ اب رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھ کے التحیات پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے۔ تو وطر کی نماز میں جو ہے نا یہ تیسری رکعت یہ اہم ہے، جس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تیسری رکعت میں آپ الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے تو اس سورت کو پڑھیں گے، اور اس سورت کے پڑھنے کے بعد اب آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے کیونکہ آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ تو رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر قنوت کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھیں گے دوبارہ، اور اب جو ہے دعائے قنوت جو پڑھنے کی ہوتی ہے نماز وطر میں وہ دعائے قنوت آپ پڑھیں گے۔ دعائے قنوت آپ یاد کر لیں، آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں نمازوں کی، ان میں یہ دعائے قنوت لکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو ہندی میں بھی لکھی ہوتی ہیں، آپ آسانی سے اس کو یاد کر لیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی، لیکن جب تک آپ کو یاد نہیں ہو رہی ہے آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھ لیں ایک بار۔ یہ بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 بار اس کو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، پھر سجدے میں جائیں، تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھ کر دعائے معصورہ درود شریف پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی جو وطر کی نماز ہے اس کو مکمل کر لیں۔ تو یہ ہے وطر کی نماز کے پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور آپ یاد رکھ لیں اچھی طرح سے کہ اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے آپ رکوع میں چلے گئے، بھول گئے، اب آپ کو رکوع میں یاد آیا کہ دعائے قنوت تو پڑھی نہیں ہے، تو اب آپ کو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے دوبارہ پلٹنا نہیں ہے، بلکہ اب آپ رکوع میں ہیں تو رکوع میں رہیے، رکوع کے بعد پھر قومہ کیجئے، اس کے بعد سجدہ کیجئے اور تشہد پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کیجئے۔ تو اس مسئلے کو بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وطر کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، نہایت مکمل طریقہ ہے، اور اس طرح سے وطر کی نماز پڑھیں آپ۔ گزارش ہے اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔